ویڈیو سیریز پپی ہیلتھ کے پارٹ 3 میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ڈیلیوری یا ویلپنگ کے بعد چھوٹے بچوں اور ماں کی صحت کا کیسے خیال رکھا جائے اور کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں جس سے ڈیم یعنی ماں اور بچوں کی بہترین نگہداشت ہو سکے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ فیمیل کے بچے دینے یا ڈیلیوری کے عمل کو ویلپنگ بولتے ہیں، اور ڈیم کا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہے وہ فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی کہ جو ان بچوں کی ماں ہے، اور جو ان بچوں کا باپ ہوگا میل، اس کے لیے سائر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس سے پہلی ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ پریگننسی کے دوران کیا احتیاط کی جائے فیمیل کی، اور اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس دوران ہم فیمیل کو میٹنگ کروائیں تاکہ اس کی سکسیسفل کنسیپشن ہو۔ یہ تمام ویڈیوز کی ایک سیریز ہے جس میں ہم تیسرے پارٹ میں ہم جو پوچھیں اس میں آپ سب نے دیکھنا ہے کہ جو ڈیلیوری کے دوران احتیاطی تدابیر کیا کیا کرنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو پریگننسی کے اینڈ میں فیمیل کو روک دینا ہے تاکہ وہ کسی دیگر جنگلی جانور یا کتے وغیرہ سے لڑائی کرنے کی وجہ سے ابارشن نہ کر جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کو زیادہ گرم غذا نہیں دینی، ایسی غذا جس سے اس کی پریگننسی میں اثر ہو یا ابارشن ہو جائے اس سے آپ نے حتی الامکان اوائڈ کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ اور ایسی گرم غذائیں جس سے وقت سے پہلے ڈیلیوری ہو جائے اس سے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے تاکہ جو فیمیل ہے وہ اپنے وقت پہ بچے دے اور وہ بچے تاکہ صحت مند ہوں اور ان پہ کوٹ وغیرہ پورا ہو اور بچے مکمل ڈیولپ ہوئے ہوں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ صحت مند اور مکمل غذا آپ نے اس کو ضرور دینی ہے جس سے فیمیل کی طاقت میں اضافہ اور کمی نہ ہو۔ اب جو ضروری نکات ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلے جو فیمیل کی آپ نے ڈیلیوری کے وقت یا اس کے آس پاس قریب آپ نے جو جگہ بنانی ہے، سب سے پہلے اس کا دیکھیں۔ فیمیل کی جگہ ایسی ہو جہاں کسی قسم کی نمی نہیں ہونی چاہیے، سیم یا نمی نہ ہو، مثلا اس کو کہیں سے بھی پانی نہ لگتا ہو، بالکل ہر اعتبار سے وہ خشک ہو۔ یہ بہت امپارٹنٹ، خاص طور پہ سرد ایریا کے لیے، سرد علاقوں کے لیے یہ پوائنٹ بہت امپارٹنٹ ہے۔ فیمیل کے لیے بنائی گئی جگہ کا فرش بھی اونچا رکھا جائے زمین سے۔ اس میں آپ ایک چھوٹا سا میز یا ایک ایسی چوڑی پٹی جس کے پائے کی جگہ آپ کوئی لکڑی وغیرہ رکھ دیں یا پتھر نیچے رکھ دیں اور اس کے اوپر بچھونا وغیرہ رکھ لیں، تو اس میں آپ یہ کریں کہ بھوسا یا گھاس وغیرہ اس پٹی کے اوپر رکھ دیں اور اس پہ جو فیمیل ہے اس کو یا اور بچوں کو رکھیں۔ اب گرم علاقوں میں جو سب سے بہترین جگہ جو ٹھنڈی ہے وہ مٹی ہے، لیکن مٹی میں سیم پھر بھی نہیں ہونی چاہیے، نمی یا سیم کا کوئی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہر صورت سیم سے ہر صورت بچانا ہے کیونکہ اس سے جو بیماریاں لگتی ہیں اس میں بچے مر جاتے ہیں۔ اب ڈیلیوری کے بعد فیمیل 1 یا 2 دن تک کوئی چیز کھاتی نہیں ہے، وہ بالکل بچوں کے پاس سے ہلتی بھی نہیں ہے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ ایک اچھی طاقتور غذا جو موسمی اثرات سے مثلا خراب نہ ہو، جس میں فنگس نہ لگے یا اس طرح خراب نہ ہو، وہ اس کے آگے رکھ دینی ہے۔ یعنی خشک ڈبل روٹی وغیرہ، روٹی کی چوری وغیرہ بنا کے اس کے آگے رکھ دینی ہے تاکہ جس ٹائم اس کا دل آئے وہ اس کو کھا سکے۔ اس کے بعد جب فیمیل اٹھے گی بچوں سے اور بھاگ دوڑ کرے گی، اس کے بعد وہ کھانے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈے گی، تو آپ نے اس کو اچھی طاقتور غذا دینی ہے، دودھ، انڈے وغیرہ اس طرح، تاکہ اس میں اس کی جو طاقت ہے وہ بحال ہو جائے۔ اور اس کے بعد آپ نے کچھ دنوں کے بعد آپ نے اسے، جسے ہم اوجری بولتے ہیں، اوجری یا جانوروں کا سٹامک جسے کہتے ہیں، وہ لا کے دینا ہے، لیکن وہ زیادہ نہیں دینا۔ آپ نے زیادہ دیں گے تو اس سے ایسیڈوسس یا کیٹوسس ہو جائے گا۔ اس کی ایک خاص مقدار آپ نے دینی ہے، یعنی کہ ½ کلو تک آپ اس کو کاٹ کے اچھی طرح اس کو بالکل اس کو پیس کے آپ اس کو دیں، اور اس طریقے سے آپ نے اس کو ابالنا ہے کہ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو رہی ہو۔ اگر آپ نے اس کو سخت دے دی تو وہ اس کو کیٹوسس یا ایسیڈوسس کاز کرے گی اور انڈائجیشن کی طرف لے کے جائے گی، اور وہ اس سٹیج پہ اس کتی کے لیے، اس فیمیل کے لیے انڈائجیشن یا کیٹوسس وغیرہ بہت نقصان دہ ہے کیونکہ وہ بچوں کے ساتھ ہے۔ آپ نے اس کے آگے پانی مکمل چھوڑنا ہے، اور سردیوں میں نیم گرم پانی ہو اور گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کمپلیٹ چارٹ بنانا ہے ڈائٹ کا کہ کون کون سی اچھی مکمل غذا اس کو آپ نے دینی ہے۔ ڈاگ فوڈ بھی آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر فیمیل کا دودھ کم ہے تو اس کو آپ نے ملٹی وٹامنز دینے، ملٹی وٹامن، اچھے وٹامنز جس میں سربیکس زی وغیرہ اس طرح ٹائپ کی جو چیزیں ملٹی وٹامن میں اچھی چیزیں اس کو آپ نے دینی ہیں
تاکہ اس سے اس کا دودھ بڑھ جائے گا. یہ بہت سارا ایکسپیرینس کیا گیا ہے. یہ تو فیمیل کی حد تک تھا. اب آپ چھوٹے پپیز کی طرف آئیں تو سب سے پہلے آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے ان کو بیر اینڈ یعنی کہ اپنا ہاتھ ان کو نہیں لگانا. آپ کے ہاتھ میں انتہائی جراثیم ہوتے ہیں ہمارے ہاتھوں میں, جو چھوٹے بچوں کے لیے بھی اور چھوٹے پپیز کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں. اگر کوئی معاملہ ہو ان کو پکڑنا ہو اٹھانا ہو تو گلوز کا استعمال کرنا ہے, اور وہ گلوز واپس آپ نے دھو کے اچھی طرح اسٹیریلائز کر کے وہیں پہ رکھ لینے. اب ہاتھ میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ چھوٹے پپیز کے لیے اکثر ان کو بیمار کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے چھوٹے پپیز میں چونکہ امیونٹی زیادہ نہیں ہوتی. اور دوسری بات سب سے امپارٹنٹ پوائنٹ کہ ہر 3 دن کے بعد پپیز کا لیٹر یعنی بچھونا جس پہ وہ ہوں اس کو چینج کرنا ہے آپ نے. ان کا جو لیٹر ہے, جس چیز کے اوپر وہ گھاس ہے یا بھوسا ہے یا کوئی بھی چیز ہے پرالی ہے, اس کے اوپر وہ اس پہ ہی وہ یورینیشن کرتے ہیں یعنی پیشاب وغیرہ کرتے ہیں. وہ نیچے جا کے سارا جمع ہو جاتا ہے اور وہ تمام گیلا ہو جاتا ہے. اس کو مکمل آپ نے وہ جو آپ نے نیچے پٹا رکھا ہے اس سمیت اٹھانا ہے اور اس کو باہر خشک کرنا ہے, اس کو دھوپ لگوانی ہے, اس کو چینج کرنا ہے, نیا آپ نے بھوسا وغیرہ ڈالنا ہے. اس کے ساتھ آپ پپیز کی صحت دیکھیں گے, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اور جب آنکھیں کھل جائیں تو اس کے بعد آپ ان کو دھوپ بھی لگوا سکتے ہیں مناسب ہو, لیکن موسم کے حساب سے آپ نے لگوانی ہے. زیادہ گرمی میں آپ نے ان کو نہیں رکھنا. اگر ان کی زبانیں باہر نکلی ہیں تو اس کو واپس چھاؤں میں رکھنا ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کا خطرہ ہے. اب آپ نے ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ 40 دن تک اپنے پپیز کو ماں کا دودھ پلانا ہے, ماں سے الگ نہیں کرنا. اور ماں کی خدمت اتنی کرنی ہے کہ اس کا دودھ کم نہ ہو. ملٹی وٹامن, سربیکسی, اوجری, اچھی غذا, یہ سب چیزیں اس کو دینی ہیں اور اس کو کھول کے رکھنا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں آپ کہ رات کے ٹائم یا جس ٹائم بھی اپنی فیمیل کو آپ نے کھول کے رکھنا ہے تاکہ وہ بھاگے دوڑے گی, اس کی سرکولیشن اتنی اچھی ہوگی, بلڈ سرکولیشن, اور اس کا دودھ اتنا بنے گا. مکمل جو باندھ کے رکھی ہو ماں اس میں دودھ اتنا پروٹیکشن نہیں ہوتی جو اوپن فیمیل میں. رات کو کم از کم اس کو کھولنا ہے یا اس کو اچھی ایکسرسائز کروانی ہے, بھگانا ہے, دوڑانا ہے تاکہ اس میں جو بلڈ ہے وہ سرکولیٹ کرے, اچھا بلڈ بنے اور اچھا خون بنے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ 40 دن تک اگر بچہ ماں کا دودھ پی رہا ہے تو وہ بچہ بہت صحت مند ہوگا. 40 دن تک بچے کو باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ماں کے دودھ میں ہر چیز اسے مل رہی ہے, ہر چیز اسے مل رہی ہے. ہاں ایک بات کا یاد رکھنا ہے, آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اگر دودھ پینے سے بچہ مر رہا ہے, دودھ پینے سے, ماں کے دودھ پینے سے بچے بغیر کسی وجہ کے مر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے ماں کے دودھ میں انفیکشن یا مسٹائٹس ہے. اس کا ہم نے آپ کو حل پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے پریگننسی کے 30 دنوں بعد آپ نے ایک اینٹی بائیوٹک کورس, ایسی اینٹی بائیوٹک جو ابارشن نہ کاز کرتی ہے, اس کا کورس ضرور کروانا ہے تاکہ مسٹائٹس کا اور براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک ہو تاکہ مسٹائٹس کا خطرہ نہ ہو. اب جب کہ مسٹائٹس ہو گیا, آپ نے نہیں کروایا اور بچے مر رہے ہیں, فوراً اس کے بعد بھی آپ اس کو کروا سکتے ہیں اماکسسلین یا کوئی ایسی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک کا کورس کروا دیں. اور اس عرصے میں کوشش کریں کہ بچے کو بکری کا دودھ یا کوئی ایسا دودھ, اور یہ جو چیزیں ہیں کہ بکری کا دودھ یا گائے کا دودھ, بھینس کا دودھ, اکثر بچے چھوٹی عمر میں 40 دن سے پہلے ہی اٹھا لیے جاتے ہیں. ڈے 1 کے بچے بھی لوگ پالتے ہیں. ان کے لیے کیا چیز ہے, کیسے کرنا ہے, وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بعض اوقات مجبوری میں جو 40 دن سے پہلے پپیز اٹھانے پڑ جاتے ہیں ان کی کیا دیکھ بھال ہے. یہ تو وہ تمام چیزیں جو ایک بچ کے ساتھ, فیمیل کے ساتھ پپیز کا ایک سارا معاملہ تھا. نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو پپیز, سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ جو پپیز چھوٹی ایج میں اٹھا لیے جاتے ہیں ان کو کون سا دودھ دیا جائے, کون سی غذا دی جائے, سافٹ ڈائٹ کب سے شروع کی جائے, سالڈ ڈائٹ کب سے شروع کی جائے, پھر اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ پھر ویکسینیشن کا پورا اسکیجول ڈسکس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں آپ کے پاس ہر وقت ہونی چاہیے جو اگر ان کو دودھ کوئی مسئلہ کر جائے, پیٹ خراب ہو جائے, کیا چیز ہونی چاہیے آپ کے پاس, انڈائجیشن ہو جائے تو کون سا آپ کے پاس کون سی دوائی ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اس ویڈیو کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. فی امان اللہ. شکریہ. اللہ حافظ. ویڈیو سیریز پپی ہیلتھ کے پارٹ 3 میں خوش